سائل ہوں تیرے در کا، ملے مجھ کو بھیک کرم کی، رکھ لاج میرے آقا اس میری چشم نم کی، کروں گنبد خضرا کا پھر آنکھوں سے اپنی نظارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں. Ready for the journey of a lifetime? Let me introduce you to the Soharwardi Hajj group. If you're dreaming of an authentic and comfortable Hajj experience to Mecca and Medina, look no further. This group is not just affordable, they're experienced and reliable, ensuring your spiritual journey is seamless and memorable. Picture this: luxurious accommodations, all the comforts you need, and the soothing voice of Al-Hajj Said Fasihat and Soharwardi guiding you through the experience. Sounds amazing, right? And here's the best part: you'll be traveling with fellow Pakistanis, creating connections that last a lifetime. Just a heads up, you will need a Pakistani passport to apply, but once you're on board, the adventure waits. Don't miss out on this incredible opportunity. Click the link to learn more and start your journey with Soharwardi Hajj Group today. Trust me, you won't regret it. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. اب آپ بتائیں، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک چیز بتائی جاتی ہے قوم کو، ملت کو، ان کو چاہیے کہ وہ چیز سنیں، اس کے اندر تفرقہ نہ ڈالیں. جو دلیل مضبوط ہوتی ہے سب سے زیادہ، جس کے اوپر ائمہ کا اور وقت کے لوگوں کا بھروسہ ہوتا ہے، اس چیز کو اچھا یہ تو میرے خیال سے اہل بیت کی مظلومیت ہی رہی ہے کہ جب بھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کو فوراً ہو جاتا ہے نہیں، کسی اور کا ذکر کرو، کسی اور کا ذکر کرو، کسی اور کا ذکر کرو. وہی تو ہو رہا ہے. ہاں بالکل. اور کیونکہ میں نے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ من کو تو مولا فاضل علی مولا ایک بندہ جیون میں پڑھ رہا ہے تو سب اس کو رافضی اور حضرت ابوبکر کا ذکر کر رہے ہیں نیچے. کیوں؟ حضرت علی کا ذکر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. پھر ایک میں نے دیکھا کہ عمر ابن وقت اور کیا ہے اس کا مرحب، ان سب کے نام وام ڈلے ہوئے اور لکھا ہوا کہ ان سب کو مارنے والا ایک ہی بندہ علی ابن ابی طالب، نیچے حضرت خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید گریٹسٹ کمانڈر آف اسلام. ارے تم سے علی برداشت نہیں ہو رہا، علی کا ذکر برداشت ہی نہیں ہو رہا تم سے. بات کریں گے پاشا. مولا علی علیہ السلام کی شان کے مقابل میں آپ کسی کو بھی نہیں لا سکتے. آپ اتنا کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ کا فرمانا اے علی، میں علی آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے. سبحان اللہ. بے شک یہ کافی نہیں ہے کہ میں شہر ہوں علم کا اور آپ اس کے دروازے ہیں. اتنا کافی نہیں ہے کہ علی آپ کو کیا یہ منظور نہیں ہے کہ میں آپ کا اسی طرح رشتے میں بھائی ہوں جس طرح موسیٰ کے ہارون تھے. یہ کافی نہیں ہے کہ اپنا لخت جگر علی کو دیا. دیکھیں آپ، یہ بھی تو بات، یہ ایک بہت بڑی بات. سب سے بڑی بات یہ ہے، خدا کی قسم مولا علی ویسے تو بہت فضیلت ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت مولا علی کی یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں. اور ہم خدا کی قسم اگر کسی اور کی شادی ہوئی ہوتی تو ہم ان کو بھی وہی عزت بخشتے. بے شک بخشتے، کیونکہ سیدہ کے شوہر اور خاوند ہوتے وہ. اور رسول نے فرمایا میری نسل اس بیٹی سے چلے گی. بے شک. تو جو رسول کی نسل چلا رہا ہے، اب حضرت ابو طالب کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ علی کے باپ نکلے، بیوی فاطمہ کا بھی شاید یہی مسئلہ ہو گیا کہ وہ علی کی بیوی نکلی. یہ علی کی جو دشمنی ہے نا. تو دیکھیں آپ، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور علی جہاں کہیں رہیں گے حق ان کے ساتھ رہے گا. بے شک. یہ امام احمد بن حنبل لکھے ہیں، سبحان اللہ، اس کو نقل کیے ہیں. آپ کے بیٹے پوچھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں تو آپ فرماتے ہیں ایک کرخیین بول کے مقام ہے، وہاں کے لوگ آتے ہیں اور آ کر کیا کرتے ہیں، خلفائے ثلاثہ کے بارے میں پوچھنے لگ جاتے ہیں امام احمد بن حنبل سے. آپ وقت کے بڑے عالم اور محدث، آپ بیٹھ کر ان کی ساری باتیں سنتے ہیں، آپ ساری باتیں ان کی سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں آپ. اور پھر جب مولا علی علیہ السلام کی شان میں جب بات کرنے لگتے ہیں اور خلافت سے آپ کو مزین کرنے کی بھی بات کرتے کہ آپ خلیفہ ہوئے، آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا،
تو آپ سر اٹھاتے ہیں، اور اس کو نقل امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ ابن احمد بن حنبل نقل کر رہے ہیں. آپ کے ابو جان نے سر اٹھایا اور پوچھا کہ مسئلہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ خلافت تھی وہ ہے یا مولا علی ہے؟ وہی بات آ گئی نا. بے شک. تو آپ نے پھر فرمایا کہ خلافت نے مولا علی کو مزین یا رفعت نہیں بخشی، بلکہ مولا علی نے خلافت کو بخشی. سبحان اللہ. بے شک. اور اگر مولا علی چاہتے تو پہلے خلیفہ بن سکتے تھے. اچھا. ہاں، اور دوسرے بھی بن سکتے تھے، چاہتے تو تیسرے بھی بن سکتے تھے. مولا علی علیہ السلام کو کبھی خلافت میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا. لیکن آپ جب خلیفہ ہوئے تو اس وقت کے حالات بہت پیچیدہ تھے، کیونکہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، اور قاتلان عثمان فرار تھے، اور سوال کرنے والے آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے ہمیں مقتول چاہیے. اور پھر اس وقت کی جو حالات تھے، اور جو اسلام بھی جو بہت آگے تک بڑھ گیا تھا، سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں بہت آگے بڑھ گیا تھا، پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ترقیاں ہوئی. تو وہ جو معاملات تھے اس کو دیکھ کر کفار اور جو منافقین تھے وہ بڑا الرٹ ہو گئے تھے کہ مولا علی جب خلیفہ بنیں گے تو کیا کریں گے. یہ بات ہوئی. اچھا، مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ مولا علی علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو آپ نے خلافت پہ تھوڑے بہت اگر جو بھی کوئی مسئلے مسائل ہوئے وہ ہوئے. اس کے بعد آپ حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی تھے، حضرت عمر کے ساتھ بھی تھے، حضرت عثمان کے ساتھ بھی تھے، تاریخ یہ بتاتی ہے. آپ کے ساتھ کوئی کیوں نہیں تھا؟ وہی بات ہے نا، کیونکہ انہو لا یحبک الا مؤمنون. اے علی، تجھ سے صرف محبت کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ مومنین ہوں گے. انہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحبک الا مؤمنون، تجھ سے محبت کرنے والے کوئی اور نہیں ہوں گے بلکہ صرف مومنین ہوں گے. ولا یبغضک الا منافقون، اور تجھ سے نفاق کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ منافق لوگ ہوں گے. منافقت بہت بہت بڑھ گئی تھی، بہت بڑھ گئی. ابھی بھی بڑھ گئی ہے نا. اب دیکھیں، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرما دی. اب مسلمانوں کے پاس چارہ نہیں ہے تو وہ جھوٹی محبت تو کر رہے ہیں نا حضرت علی کے ساتھ. اب بغض کے کوئی بہت اچھی بات کی تھی مفتی نوید عباسی نے میری پوڈ کاسٹ پہ کہ بھائی بغض کے کوئی سین تو نہیں نکلے ہوتے نا. بغض یہی ہے کہ جب آپ کے سامنے کلمات سے معلوم ہوتا تو لوگ کیا کرتے، اپنی اوقات اور حیثیت پہ آ جاتے، اپنی حیثیت اور اپنی اوقات بھول جاتے لوگ. اور بڑے جو اکابرین ہیں جن سے ولایت ہے، جن سے میں بولا نا مقصود کائنات جو ہے، جو لوگ حقیقی مالک لوگ ہیں، ان کی شان و شوکت اور ان کی حیثیت پہ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی زبانیں چلانا شروع کر دیتے ہیں اپنے اپنے انداز میں. جب کبھی ایسا ہو جائے تو آپ سمجھ جانا کہ ان کے اندر نفاق ہے، ایک طریقے سے جھلک رہا ہے. بغض علی. ہاں، یہ بغض علی ہے. میں عہد کر لیا تھا، میں اپنے آپ سے وعدہ کرا تھا کہ میں کبھی زندگی میں جب حیدرآباد میں تھا، میں جن لوگوں کے ساتھ خدمت کیا، میں سیدہ کو اور اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے نہج کے لیے، آپ کی قربانیوں کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے نانا کے دین کے لیے کام کیا میں. اور میں یہ جب میرا وہ مشن کمپلیٹ ہوا، جب میں وہاں پر اپنا کام مکمل کیا، تو میں یہ عہد کر لیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی ان مسائل پر بات نہیں کروں گا. لیکن میرے سامنے جب میں کینیڈا آیا تو میرے سامنے ایسے ایسے چیزیں ہوئی کہ میرا پھر بتاتا ہے نا، ایک معمولی آدمی کب تک برداشت کر سکتا ہوں. بے شک. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کا رسول جس ذات کو جو درجہ، جو مقام عطا کیا، آپ بھی اس ذات کو وہ درجے کا سمجھیں. آپ کی کیا اوقات اور حیثیت ہے کہ آپ ان کی حیثیت اور آپ ان کی اوقات یا پھر ان کے درجے یا ان کے مراتب کے لیے آپ بات کر سکیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ خدا کی سنت ہے کہ خدا جب کبھی انبیاء اور رسولوں کو اتارتا ہے، مبعوث کرتا ہے، تو ہر ایک کو ایک فضیلت عطا کرتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہر رسول کو اللہ نے ایک فضیلت دی ہے. ہر ایک رسول کی، ہر ایک نبی کی ایک فضیلت ہے. اسی طرح ایمان والوں میں بھی درجات ہوتے ہیں. ایمان والوں میں درجات ہوتے ہیں، ولایت میں درجات ہوتے ہیں، صحابیت میں درجات ہے. خود حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر بن فرید
آپ نے طاہر بن فرید طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب میں قلم بند فرمایا ہے مشاجرت صحابہ پر. ہر ایک صحابی کا ایک مقام ہے. ایک فضا اٹھی تھی, ایک ہوا اٹھی تھی, آپ کو اسٹینڈ لینا تھا, آپ نے جو کچھ کہنا تھا آپ نے کہا. آپ نے وقت کے مجدد اور شیخ ہونے کا آپ نے پورا فریضہ آپ نے انجام دیا. لیکن جب ایک بات ایک شیخ میں بتا رہا ہوں نا, جب کوئی اہل علم, اہل نظر, اہل تقوی جب کوئی بات کہہ دیں تو پھر ان کی بات پہ حجت, بحث یا پھر اس کے اوپر پھر اختلاف نہیں کرنا, یہ بدتمیزی کی علامت ہے. میں یہ طے کر لیا تھا کہ میں کبھی زندگی میں ان باتوں پر بات نہیں کروں گا. لیکن میں جب کینیڈا آیا, یہاں پر دیکھا کہ علی بھی برابر اور آپ بھی برابر. ایسا نہیں ہو سکتا, معذرت, ایسا نہیں ہو سکتا. مولا علی علیہ السلام, لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی جو ہیں وہ پتہ نہیں ستاروں کی مانند ہیں, اور اصحابی کا نجوم, یہ صحیح روایت ہے. اقتدیتم حدیث اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن صحابیت جو ہے وہ دیکھیں ہمارے سلسلے میں میں جن کا مرید ہوں ان کی آب و اجداد کے پاس ایک قاعدہ ہے, کف اللسان, اپنی زبانوں پر قابو رکھنا ہے, کف لسان رکھنا ہے. تو اگر میں کوئی بات کہتا ہوں, میری کیا محبت ہے اور میری کیا اوقات ہے. میرے بزرگوں نے تو ماشاءاللہ وہ ان ہستیوں کا دیدار کیا ہے. اور اس بات پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کیونکہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا بھی یہ جو موقع چل رہا ہے ولادت کا, اس کے اعتبار سے میں جس سلسلے میں بیعت ہوں اس سلسلے کے شیخ جو ہیں ان کا نام ہے سید محمد صدیق علی الحسینی. اوکے. تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 25 تخلصات ہیں. کتنے ٹائٹل سے؟ 25 ٹائٹل سے. آپ کے والد, آپ کے دادا, آپ کے پردادا, آپ کے نانا, جتنے آپ اوپر دیکھیں گے سارے کے سارے وقت کے بڑے بڑے اولیاء ہوئے ہیں. آپ کی ولادت باسعادہ سے پہلے سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ ماجدہ کے خواب میں تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے, خواب میں ایسا دیکھتی ہیں آپ کی والدہ ماجدہ کہ ہمارے جو خواجہ سرکار ہے وہ جھولے میں ہیں, اور جھولے کی جو ڈور ہے وہ سیدۃ النساء العالمین کے ہاتھ میں ہے, اور سیدہ اسے جھولا دے رہی ہیں. تو سیدہ کائنات کو آپ دیکھتی ہیں آپ کی والدہ, اور آپ سے ہم کلام ہوتی ہیں خواب میں. تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ لڑکا ہمارا ہے, یہ لڑکا ہمارا ہے, اور یہ لڑکے کی آپ کچھ دن خدمت کرنا, اور پھر آپ ہمارے پاس آ جانا. تو جشن مولود کعبہ آج ہم منا رہے ہیں, تو بہت سے لوگوں کا اعتراض ہے کہ نہیں بھائی مولا علی تو کوئی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل یہ بات غلط ہے, ایسا لوگوں کو نہیں کہنا چاہیے. لوگوں کو تاریخ کی کوئی اچھی سی کتاب پڑھنی چاہیے, جیسے کہ تاریخ میں آتا ہے تاریخ ابن عساکر اور تاریخ ابن کثیر اور امام طبری رحمہم اللہ اجمعین نے, تینوں نے اس پر اپنی اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. سیدنا مولا علی علیہ السلام کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تینوں خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے. ہوا یہ تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی طبیعت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت تھوڑی سی وزن ہو گئی تھی, کیونکہ ایسے اوقات ہوتے ہیں وہ پریگننسی میں کہ فیس آتا ہے ایسا. آپ جب اچھے ہوئے تو آپ غسل وغیرہ فرمائیں اور اپنے خاوند کے ساتھ یعنی کہ ابو طالب کے ساتھ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ خانہ کعبہ میں آپ تشریف لائیں اور آپ خانہ کعبہ میں طواف کرنے لگیں. آپ روایت کے مطابق آتا ہے کہ 5واں طواف کر رہی تھی آپ یا 4تھا طواف کر رہی تھی آپ کے پیٹ میں یعنی کہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ محسوس ہوئی, اور آپ نے اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف متوجہ ہوئی یا دروازے کی طرف آپ متوجہ ہوئی, اور آپ نے فرمایا اے عزتوں کو رکھنے والے,
اے عزتوں کو رکھنے والے تو میری بھی عزت کو رکھ لے. اس طرح کے انداز کے کلمات آپ کی زبان سے ادا ہوئے. اور آپ کے لیے خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے وہ شق ہوتی ہے. آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتی ہیں اور آپ یہ ایک صدیقی بھائی جو ہیں یہ بات یہ بتا رہے ہیں ہمیں. ہاں یہ بات ہوئی سو ہے الحمدللہ. سو پھر ایک دن تک ایسا نہیں کہ آپ اندر گئیں اور کچھ وقفے کے بعد باہر آ گئی, ایسا نہیں. دوسرے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں. کبھی جبھی بھی وہ دیوار کی جو شق ہونا ہے پھر وہ جو دیوار کا بن ہو جانا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے, وہ ویسے ہی رہتا ہے, وہی حالت میں رہتا ہے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں اور پھر آپ اندر جاتے ہیں اور ساتھ میں لے کر باہر آتے ہیں. سبحان اللہ. تو مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھا ہے تو آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا. اچھا مولا علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا ایج ڈفرینس تھا؟ اچھا چلیں تو ہم اس کا ابھی حساب لگاتے ہیں. اگر وہ صحیح ہے 33 سال نہیں سوری 37 ایئرس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت 13 سال یا 14 سال آپ کی عمر تھی, تو 26 برس عمر تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی. نکاح ہو چکا تھا سیدۃ الغتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا. سوری میری میتھ غلط ہو گئی. 26 سال کا ڈفرینس, 27 سال کا ڈفرینس. 27 سال. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ ماشاءاللہ اپنے سلسلے میں جو ہے وہ آپ کون سے سلسلے سے بیعت ہیں؟ بھائی میں قادریہ سلسلے سے بیعت ہوں. اچھا ماشاءاللہ. میرے پیر و مرشد کا نام سید محمود صفی اللہ حسینی وقار پاشا, اور آپ کا جو تخلص ہے, آپ کا جو ٹائٹل ہے, سارے حیدرآباد میں آپ کو آفتاب خطابت سے لوگ جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ ماشاءاللہ پھر آپ اس میں خلافت بھی ملی؟ میرے جو پیر و مرشد ہے ان سے مجھے خلافت نہیں ہے. اچھا. میرے جو چچا ہے, رشتے میں میرے ایک چچا ہے, انہوں نے کچھ خواب وغیرہ دیکھے تھے, ان کے انتقال سے قبل وہ بلا کر مجھے خلافت دی. ان کا نام جمیل الدین صدیقی ہے. وہ میرے دادا کے پوترے ہیں. وہ کزن ہی ہوئے پھر آپ کی طرف سے؟ ہاں کزن بردر بھی ہوتے ہیں, اور ایک حساب سے دیکھا جائے تو پھر اوپر ہے وہ کزن بردرز میں. اچھا ماشاءاللہ. ایک جنریشن اوپر ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور جس خانوادے میں میں بیعت ہوں اس خانوادے کو خواجہ محبوب اللہ سرکار کا خانوادہ کہتے ہیں. میرے پیر کا نام سید محمد صدیق علی الحسینی ہے. اچھا ایک سوال ہے میرا آپ سے. جب پارٹیشن ہوا تو بہت سے حیدرآباد سے لوگ ادھر آئے پاکستان, کراچی, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تو حیدرآباد میں اگر دیکھا جائے تو کوئی اور ہی ذات تھی, لیکن جب ادھر آئے تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ صدیقی, قریشی, سید اور پتہ نہیں کیا کیا گھسیٹ دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے صحیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنا نام بدلا اس نے اپنا حسب نسب بدلا. میں اتنا بولنا چاہوں گا اس پر. رسول خدا صلاۃ و تسلیم نے جس بات کو اہمیت دی ہے, مومن کو چاہیے کہ وہ بھی اس بات کو اہمیت دے. رسول خدا صلاۃ و تسلیم نے جس چیز سے منع کیا وما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول نے جو عطا کیا اس سے خوش ہونا چاہیے, چاہے وہ تعلیمات ہو یا اہل بیت ہو یا مقامات مولا علی علیہ السلام ہو یا جو کچھ ہو, اور جس سے رسول اللہ نے منع فرمایا اس سے آپ کو رک جانا چاہیے. تو علامہ صاحب جو ہمارے سلسلے ہیں مین سہروردی, قادری, چشتی, نقشبندی اور مصطفی کا فیض, سب کی جو ولایت جو نصیب ہوئی وہ مولا علی کی وجہ سے ہوئی. بے شک. تو ہمیں تو پھر علی کا زیادہ وفادار نہیں ہونا چاہیے؟ بے شک ہونا چاہیے. تو یہ جو طریقت والے لوگ ہیں یہ پھر علی سے, کیونکہ دیکھیں مفتی نبی عباسی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ بھائی بغض کے سینگ نہیں ہوتے, بغض آپ کی باتوں سے جھلکتا ہے, اور ان کی سب کی باتوں سے جھلک رہا ہوتا ہے بغض علی. تو کیا اس کو کیسے کاؤنٹر کیسے کیا جائے اس کا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کبھی آپ ان قسم کی باتیں جو لوگ کرنے والے ہوتے ہیں, اس قسم کی جو باتیں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, ان سے آپ پرہیز کریں سب سے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نالج ہے تو آپ ان کو دلیل, ریفرنس, جواب دیں. یعنی تو آپ ان کو کوئی وقت کے ایک ایسے عالم کا پتہ دیں جن کو سننے کے بعد, اس عالم کو سننے کے بعد ان کے دل کو اور دماغ کو سکون ملے. میں آپ کی بات معذرت سے کاٹوں گا یہاں پہ. جی.
کراچی، میں کراچی کا رہنے والا ہوں نا، تو کراچی کے ماشاء اللہ ایک بہت بڑے عالم ہیں. ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں ان کا سن رہا تھا کہ بھائی مولا علی تو ہیں چوتھے نمبر پہ، لیکن مولا علی کی اولاد جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، فضیلت میں، ٹھیک ہے. اچھا. تو انہوں نے تو محمد بن ابن حنفیہ کو بھی صحابی بنا دیا. اب میں، اور وہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. اب میں یہی سوچوں کہ یار رسول اللہ کے بعد بی بی فاطمہ کا انتقال ہوا، ہم نے بچپن میں شاید ہمیں کیا، شاید ایک کافر کو بھی پتہ ہوگا کہ مولا علی نے بی بی فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں کیا. تو یہ محمد ابن حنفیہ کیسے آ گئے؟ ہم آپ کی ڈیفینیشن کو ہی فالو کریں کہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھ لیا ہو، تو محمد ابن حنفیہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو وہ کیسے صحابی ہو گئے؟ اور یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے ایک بہت بڑے عالم کا جو اسٹیج پہ تو نہیں، وہ ممبر پہ بیٹھ کے محمد ابن حنفیہ کو صحابی رسول بنا دیا انہوں نے. ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے انتقال کے بعد مولا علی علیہ السلام نے دیگر اور نکاح فرمائے ہیں. یہی تو، اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اگر نعوذ باللہ مولا علی نے اگلے دن ہی دوسری شادی کر لی، نعوذ باللہ، تب بھی 9 مہینے تو اور لگیں گے، تب بھی یعنی رسول اللہ کے رسول اللہ ہی نہیں ہے تو رسول اللہ کو دیکھے بغیر صحابی کیسے ہو گئے؟ 15 مہینے کا تو کم از کم گیپ آ رہا ہے. تو اور یہ عالم ہیں، یہ لوگوں کو فرقہ واریت پہ اکسا رہے ہیں کہ اس کو نہیں سنو، اس کو نہیں سنو، یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ تفضیلی ہے، یہ وہ ہے، اور یہ ہر کسی کو بول رہے ہیں کہ نہیں بس ایک قوالی ہے پاکستان میں بڑی فیمس، نمادم مسقل اندر علی دا پہلا نمبر، ٹھیک ہے. ان کو اس میں مسئلے شروع ہو گئے کہ نہیں علی کا پہلا نمبر. ارے بھائی اگر آپ خلافت میں نہیں مان رہے، نہ مانو، ولایت میں مان لو، امامت میں مان لو، صحابیت میں بچوں میں صحابی جو کوٹ کرتے اس میں مان لو، بس علی کا پہلا نمبر برداشت نہیں کرنا. علی کا پہلا نمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں آپ کو واقعات جب سنایا، جس میں ایک آپ کو یہ بھی بات بتایا کہ حضرت سیدنا ابی طالب علیہ السلام نے گھر پر جو 3 روزہ جو دعوت رکھی، اس میں علی اعلان ایمان باللہ و بالرسول کا علی اعلان کس نے کیا؟ مولا علی نے. مولا علی نے کیا. یہ پہلا نمبر ہو گیا نا، دمادم مستقل اندر علی دا پہلا نمبر، یہ ثابت ہو گیا. اب آپ سر نیچے پیر اوپر کر لو، آپ یہ بدلنے والی بات نہیں ہے. اب رہی بات شیخین، ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ علی کو کن میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ اصحاب میں دیکھتے ہیں یا آپ اہل بیت میں دیکھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں وہ تو اہل بیت میں سے ہیں. تو اہل بیت کا مقام الگ ہے، صحابہ کا مقام الگ ہے. یہ اصولیین کا، محدثین کا، اور پہلے زمانے کے جو معتبر جو عالم اور مورخین ہیں نا، ان کا یہ اصول ہے، ان کی یہ اسلوب ہے. آج کل کے علماء فارغ ہے، اوپر کی منزل خالی ہے، کرایہ دار کی ضرورت ہے. تو آپ ایسے لوگوں کے پیچھے بالکل نہ جائیں اور نہ ایسے لوگوں کو ریکمینڈ کریں. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں سنیں بھی نہ. تو کہتے ہیں اہل بیت میں ازواج مطہرات ہیں، یہ جو 5 ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ڈال دی ہیں بس. نہیں میرے بھائی، اہل بیت، اہل کہتے ہیں عربی زبان میں، اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو عربی زبان میں. اہل بیت کا حصہ ازواج مطہرات کیسے نہیں ہوتے جبکہ وہ رسول اللہ کی بیویاں ہیں، ان کے نکاح میں تھیں، ٹھیک ہے. اور پھر اہل بیت میں بعض لوگ یعنی کہ کہتے ہیں کہ بیویاں نہیں ہیں، تو پھر اس کے اوپر دلیل ان سے پوچھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہے، جو زوجائیں ہیں، جو وائفز ہے، وہ آپ سب کے لیے مائیں ہیں. تو پھر وہ نکاح کا پیغام کیسے بھیج دیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. دیکھیں آپ، اب ہمارے ہی لوگ ہیں. اب میں بتایا نا. اچھا یہ بات صحیح ہے کہ نکاح کا پیغام بھیج دیا تھا؟ ہاں. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. تو میں بتا رہا تھا نا آپ کو کہ میں وعدہ کیا اپنے آپ سے کہ میں ایک مشن کمپلیٹ ہوا. وہ جو صاحب تھے، بہت بڑے درجے کے عالم ہیں،
ان کے ساتھ کام کرنے کی توفیق ہوئی الحمدللہ، کام کیا. اس کے بعد میں عہد کر لیا کہ بھائی میں زندگی میں کبھی ان چیزوں پہ بات نہیں کروں گا. اچھا وہ جو صاحب ہیں وہ اہل بیت کے اتنے عاشق ہیں تو ان پہ شیعت کا لگ چکا ہے؟ تقریباً ان کے اوپر 17 فتوے لگ چکے ہیں، 2 سے 3 مرتبہ جان لینے کی دھمکی بھی آ چکی ہے ان کو. اچھا یہ جو غنڈہ گردی ہے تو پھر ماشاءاللہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے نا؟ نہیں یہ لوگ تو کرتے ہی ہیں نا، صبح ازل سے چل رہا ہے یہ. کیونکہ آپ دلیل سے تو بات کر نہیں سکتے. اب مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو بریلوی بچے، جو اہل سنت بچے ہیں، وہ اب ہیں ہی، بچے ہی نہیں. جا رہے ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا کو سن رہے ہیں آن لائن. اگر تھوڑا سا یعنی درمیانہ روی رکھنے والا بچہ ہے تو وہ مفتی فضل احمد کو سن رہا ہے، اور اگر وہ بالکل ہی اس طرف نکل رہا ہے تو وہ حسن اللہ یاری ایک ہیں ان کو سن رہا ہے. تو اب بریلوی بچہ جو ان کے پیچھے جو لگا ہوا ہے نعوذ باللہ، وہ وہی بچہ لگا ہوا ہے، وہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے ایک بچہ لگا ہوتا ہے نا، کنویں کی مینڈک والی. میں کسی کو یار ویسے ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا، بٹ دیٹ از اے فیکٹ. ان کو خود پتہ ہے کہ وہ بچہ نہ علمی اس کی کوئی اوقات ہے، نہ وہ ان کو کچھ کر کے دے گا. وہ اسٹیج پہ ان کے لیے چیخ کے نعرے لگا دے گا، وہ ان کے لیے لڑ لے گا، 2-4 بندوں کو جمع کر لے گا، ہاں بندے جمع کر لے گا اور ان کے لیے پٹ لے گا اور وہ آن لائن سوشل میڈیا پہ گالیاں دے دے گا لوگوں کو. اور گالیاں بھی یہ بولے گا رافضی ہے تو تفضیلی ہے، تو خارجی ہے، تو وہابی ہے، تو یہ ہے وہ. دلیل سے وہ بچہ بھی بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بڑے نے کبھی اس کو دلیل سے کچھ چیز سکھائی نہیں. ٹھیک ہے چلیے آپ کی بات کو ہی کنسیڈر کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں. اب فی الحال جو بچے علماء بن رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، سبوں کی تعداد میں رہتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بچے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ہر کوئی مسجد کے امام نہیں بن رہے میرے بھائی. دیکھ رہے لوگ سارا کچھ غور و فکر کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنی لائن چینج کر رہے ہیں. بالکل 100%. اور اس کے اندر سب سے بڑے قصوروار ہمارے علماء ہیں. آپ حق بول دو ایک بار بٹھا کے بچوں کو کہ بابا یہ تھا، یہ تھا، یہ بڑے مسائل تھے، اس میں مولا علی کا اسٹینڈ دینے والے، ان کے ساتھ رہنے والے یہ لوگ تھے، لہٰذا یہ بات ہے. میں بتایا آپ کو تھوڑی دیر پہلے، میں عہد کر لیا تھا زندگی میں کہ میں پھر ان مسائل پہ بات نہیں کروں گا، لیکن پھر لوگوں کی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ پھر زبان کھولنا پڑتا. بالکل 100%. اب زبان اس لیے بھی کھول رہا ہوں میں کیونکہ دیکھیں، ایک تو پہلے موقع ہے، آج مولا علی علیہ السلام کی نسبت سے ہم جمع ہوئے. اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول اور منظور فرمائے، ان کی محبت میں ہمارے درمیان محبت رکھے اللہ. بے شک. مفتی فضل ہمدرد پھر بھی ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار عالم دین مجھے دکھتا ہے. بالکل دکھتے ہیں. اور دیگر اور مسائل میں اور بھی لوگ اپنی یعنی کہ بات منوانے کے لیے بعض مرتبہ کچھ ایسی باتیں کہتے کہ وہ پھر آپ کے گمان کے باہر رہتا کہ یہ بندہ یہ بات کیا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کیونکہ سوشل میڈیا ہے نا میرے بھائی. بالکل. جو جتنا سنے گا، ارے انہوں نے یہ کہا، ارے انہوں نے یہ کہا، ارے انہوں نے یہ ریفرنس دیا، انہوں نے یہ دیا، اس طریقے سے چینل بلڈ اپ ہوتا ہے، اس طریقے سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس طریقے سے سبسکرائب کرتے ہیں لوگ، اور اس طریقے سے لوگ ایونٹس وغیرہ کرتے ہیں. بالکل. یہ سارا ایک سمجھ لیں ایک چین ہے یہ. بالکل. اور اس کے اندر ہمیں تو پڑھنا نہیں ہے. رہی بات اب دیگر جو لوگ بن رہے ہیں، جو طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں، بریلوی طبقہ یا رضوی طبقہ یا دیگر اور طبقے کے لوگ، ان میں جو پہلے کے جو علماء تھے وہ پھر بھی ٹھیک تھے، وہ پھر بھی ٹھیک تھے. اب کے تو ایک سے بات ہوئی تھی کسی مسئلے پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا میں فون رکھنے کے بعد. کیوں؟ وہ بہت بڑے درجے کے عالم دین ہیں، لندن میں پچھلے 15 سال سے درس نظامی پڑھا رہے ہیں. اچھا پڑھا رہے ہیں بیچارے، جن کو پڑھا رہے ہیں ان کا اللہ وہی میں رحم بتا کرے. رہا ہوں، اللہ محافظ ہے، اللہ و رسولہ عالم کیا پڑھا رہے ہیں نہیں معلوم. لیکن اس کے بعد جو چیزیں میں جو مسئلے میں فون کیا تھا وہ پیچیدہ مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر قربانی ہو جاتی ہے، وقت پہلے ہو رہا ہے پاکستان میں اور انڈیا میں وقت بعد میں ہو رہا ہے. تو قربانی کے مسائل تھے، فقہی مسائل تھے، اور جواب صحیح نہیں دے پائے. وہی چیخنا چلانا. سنیے آپ میری بات، بھائی فون ہے کان پہ، فون پھٹ جاتا ہے تو کان کا پردہ پھٹ جاتا. وہی دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو میں یہ ساری چیزیں زین العابدین صاحب فیس کر چکا ہوں.
لوگ اپنی اسٹیٹمنٹ بدل دیتے, 1 منٹ کے اندر بدلتے. 100%. میں آپ کو یہ تو بتا رہا ہوں کہ میرے کافی سارے دوست جو تھے ہم بریلوی, میلاد منانے والے, نیاز کرنے والے, 11ویں کھانے والے, 12 ربیع الاول ملانے والے, وہ اب نہیں ہے اس طرف. اور میں ان کی طرف کبھی کبھی ان کو کال کرتا ہوں, بولتا ہوں یار آؤ, کیا لائک یہی حق ہے, کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تو بولتے ہیں یار کہ تم لوگ کے پرنسپلس نا بدلتے رہتے ہیں. کہتے ہیں اگر ہم سائنس پڑھ رہے ہیں, فزکس پڑھ رہے ہیں, کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, ادھر جو لا ہے, جو پرنسپل ہے, وہ وہی رہے گا. اگر میتھس میں 5 + 5 10 ہے, 5 + 5 = 10, دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو 5 + 5 کو 15 نہیں کر دے گی. کہتے ہیں بریلویت میں یہ ہے کہ ہاں اس سے یہ لے لو, یہ لے لو, لیکن ہاں اس سے یہ مت لو, یہ ادھر یہ راوی کمزور ہے. کیوں بھائی؟ تمہارے مطلب کی چیز ہے تو اس سے لے لو, تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے تو اس کو ختم کر دو. تمہارے مطلب کی اگر چیز ہے تو نہیں آپ کیا بولتے ہیں تاریخ پڑھو, اگر تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے نہیں آپ تاریخ نہیں پڑھو, آپ بہک جاؤ گے. تو بھائی کہتے ہیں اگر اتنا ہی ڈائیورژن ہے, اگر اتنا ہی اسلام کے اندر اتنے ہی پرنسپلس چینج ہوتے ہیں, تو ہم کسی ویسے اسکول آف تھاٹ کے پیچھے لگیں گے جس کے جو پرنسپلس ہیں وہ ان پہ کھڑے ہیں. تو یا تو وہ بیچارے بچے انجینئر محمد علی مرزا کے پیچھے ہو گئے, یا وہ کیا بولتے ہیں مولانا طارق جمیل کے پیچھے ہو گئے, یا وہ پھر بالکل ہی شیعہ کی طرف ہو گئے. بریلوی پڑھا لکھا طبقہ بچہ بچا ہی نہیں ہے اب ان کے پاس, اور یہ اس کو ختم کرنے میں انہی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے, خود کا. کسی اور نے آ کے ان کو نہیں کہا کہ یہ بریلوی بچوں کو گھسیٹنے کی کوشش کی اپنے پاس, انہوں نے خود ہی کر دیا. کئی سارے ایسے علماء ہیں جو میں پڑھتا تھا اس زمانے میں پڑھتے تھے ساتھ میں, اور پھر میرے بعد کے زمانے کے ہیں, اور میرے سے پہلے کے زمانے کے لوگ ہیں. میں جب غور و فکر کیا کہ بھائی معاشیت کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا, معاش بھی تو نام کی کوئی شے ہے, ٹھیک ہے, والدین کب تک آپ کو اجازت دیں گے پڑھنے کی, معاش بھی تو ایک اہم مسئلہ ہے زندگی کا, روزگار. میں جب غور کیا تو میرے سے جو پہلے والے لوگ تھے, وہ لوگ یا تو مسجد میں امام تھے یا خطیب تھے, یا پھر یہ کہہ لوں کہ میں جن لوگوں کو چاہتا ہوں اور جن لوگوں کے ساتھ میں کام کیا حیدرآباد میں, یا پھر وہ جو میں بعد والے لوگوں کو دیکھا یا پھر میرے ساتھ والوں کو دیکھا میں, تو اتنا علم دین سیکھنے کے بعد آدمی یعنی کہ سب سے پہلے تو اپنی بات پہ قائم نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ روزگار جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ اس کو فیس کر رہا ہے, تیسری اور آخری بات جو آپ نے بھی بتایا کہ ہر آئے دن ایک نیا قاعدہ, ایک نیا قانون اپنی طرف سے لوگ ایجاد کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ پہلی بات گئی. جیسے پہلے کراچی کے اندر ٹی وی حرام تھا, پھر وہ حلال ہو گیا. ایسا ہوا؟ جی اب ماشاءاللہ حلال ہے ٹی وی ہے بس, اب اور کچھ نہیں ہے. ٹی وی حرام تھا پہلے کراچی میں, کیمرہ بھی حرام تھا. ہاں کیمرہ, وہ پہلے تو یہ ان کا ایک مرید تھا, وہ بچہ میرے پاس آیا, وہ کہتا کہ ہمارے پیر صاحب کی اگر آپ تصویر لینا اپنے فون سے تو تصویر نہیں آتی, یہ کرامت ہے. میں کہا اچھا بھائی ماشاءاللہ. شریف آدمی تھے بیچارے ایک زمانے تک. انہوں نے انٹرویو سنا, میں نہیں انہوں نے, اچھا فرمائیے. ان کی خود کی انٹرویو سنا, انہوں نے کہا کہ میں درس نظامی نہیں کیا, میں کوئی حافظ نہیں ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں. میں ان کو پرسنلی اس بندے کو لائک کرتا ہوں, ان کو لائک کرتا ہوں, وہ بڑے ہیں میرے, اور میں ان کا درد رکھتا ہوں. انہوں نے جو اپنے ساتھ جو ٹنٹنے جوڑ لی ہیں نا, وہ ان کو کہیں کا نہیں جوڑ. اللہم احفظنا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی بڑی کہانیاں امریکہ سے, بڑی بڑی کہانیاں کراچی سے سننے کے لیے ملی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ایمان کی, ہر ایک کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین.